اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، ہمیں اسباب مہیا کیے، ہمیں زندگی میں جینے کے لیے وسائل عطا کیے۔ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر کچھ علم ہے تو وہ اپنا علم دوسروں کے ساتھ بہت ہی آسانی سے شیئر کر سکتا ہے۔ یوٹیوب کی دنیا علم اور عمل کی دنیا ہے۔ دنیا بھر کے علوم، سائنسدانوں نے، ٹیچرز نے اور بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگوں نے اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیوب پر منتقل کر دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیو پوائنٹ میڈیکل سینٹر ناظم آباد بورڈ آفس کراچی سے مخاطب ہوں۔ میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ میں بھی کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور جو کچھ مجھے کہیں سے حاصل ہوا اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اپنے اس چینل کے ذریعے۔ ہمارے جو سننے والے ہیں، ینگ بوائز ہیں، ینگ گرلز ہیں یا پھر بڑی عمر کے افراد ہیں، جو بھی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اہم چیز کی طرف توجہ دلاؤں اور اس کے اوپر ہم عمل کر کے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے طرز زندگی کو آگے بڑھ کر بہتر بنا سکیں، کامیابی حاصل کر سکیں، اپنے گول اچیو کر سکیں، اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ جس فیلڈ میں بھی ہم ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کا اگر ہم دھیان رکھتے ہیں تو ہمارا شمار بھی کامیاب لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یوٹیوب چینل ہے تو ہمارا چینل بھی گرو کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بزنس ہے تو ہمارا بزنس بھی گرو کر سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں پر جاب کرتے ہیں تو ہم اپنی نوکری میں بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بھی اچھے ہو سکتے ہیں، ہماری صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے، ہمارے ذہن کی جو سوچ ہے وہ بھی آگے بڑھنے والی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ آئیے اس پہ بات کر کے دیکھتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو کہ اٹل ہوتے ہیں، وہ دنیا بھر میں یکساں ہیں۔ جس نے بھی ان پر عمل کیا وہ آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لیس الانسان الا ما سعی، لیس الانسان الا ما سعی۔ زبر زیر پیش کی غلطی معاف کیجیے گا، پورا حفظ نہیں ہے مجھے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ خدا تعالیٰ نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جس قوم نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کی یا اس کے دل میں اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہ آیا۔ تو آئیے آج سے ہم بھی اپنی لائف میں چینجنگ لاتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ کچھ اصولوں کی ہم پابندی کریں گے۔ تو جناب بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا اصول ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اس زندگی میں موجودہ لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھنے میں اس کے جو گول ہے ہمارے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ٹائم ویسٹ سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، یہ دور انٹرنیٹ کا ہے، یہ دور جو ہے وائی فائی کا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے انٹرنیٹ کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنے سے بچنا ہے۔ کس طرح بچنا ہے؟ سوشل میڈیا کو اتنا ٹائم دیں جتنا سوشل میڈیا کی ضرورت ہے، بس۔ اس کے بعد اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھیے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے بزنس کو ٹائم دیں، اپنی نوکری کو ٹائم دیں۔ اتنا وقت سوشل میڈیا پر گزاریے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے بہت سارے اوقات جو ہیں اس کا دشمن ہے، اس کو کھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اصول اپنا یہ بنانا ہے کہ اپنے موبائل کو اپنا کنٹرول نہیں دینا، انٹرنیٹ کو اپنا کنٹرول نہیں دینا، بلکہ اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا اصول ہمارا ہو گیا۔ دوسرا اصول ہمارا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہیلتھی ایکٹیویٹی، یعنی آپ کو اپنی صبح کی سے لے کر شام تک کی زندگی میں کچھ وقت نکالنا ہے ورزش کے لیے، کچھ وقت نکالنا ہے پیدل چلنے کے لیے، واک کرنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے۔ بالکل مشین بن کے نہیں رہنا۔ مشین بن کے رہنا ہمیں
بہت زیادہ ڈپریس کر دیتا ہے، ہمارے اوپر دباؤ ڈال دیتا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک کام 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 کام، بس کام میں ہی لگے رہتے ہیں. انہیں یہی ہوش نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ان سے آرام کی تقاضا کر رہا ہے، ان کا جسم چلنا پھرنا مانگ رہا ہے یا وہ ایکٹیویٹیز مانگ رہا ہے. تو ہم نے اور آپ نے کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے ہو، چاہے وہ پارک جانے کا ہو، چاہے وہ شام کو واک کرنے کا ہو، چاہے اس کے لیے پیدل چلنے کا کوئی بھی کام. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ یہ ہو گیا ہمارا. اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز وہ ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے تکبر، غرور، خود پسندی یا پھر اس چیز سے بچنا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ گردن میں سریا کہتے ہیں نا، گردن میں سریا ہے. تو اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ ایسا رکھیں کہ کسی کے آگے آپ جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو. یعنی آپ کو اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے نیچے والوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں ان کے اوپر غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے تکبر و غرور کی بات پہ ایک چھوٹی سی بات یاد ہے کہ آپ نے سنا ہوگا غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ نے اس پہ تکبر نہیں کرنا، آپ کا کاروبار اچھا ہے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا. اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کر رکھنا ہے. کہتے ہیں کہ جو جھکا ہوا پھل ہوتا ہے، جھکی ہوئی ڈالی ہوتی ہے، جھکا ہوا درخت ہوتا ہے، اس پہ پھل آتا ہے. اس طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہیں کہ اب آپ جب جھک کر رہیں گے، آپ عاجزی میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اگلا اصول کیا ہے؟ اگلا اصول ہمارا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جوائن پازیٹیو پیپل، جناب اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس نالج ہوتی ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں. ہم اپنی بہت ساری جلد بازی کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے مخلص لوگوں کو کھو دیتے ہیں. تو اچھے لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بھی اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں، کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اچھا جی اس سے آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ نیو ایرا سمجھ لیں کہ نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک آپ کی شوق اور لگن ہوتی ہے. آپ نے اب تک جو بھی سیکھا ہے اس کے اندر کچھ نیا شامل کیجیے. کوئی نئی لینگویج سیکھیے، کوئی نئی اسکلز سیکھیے، فری لانسنگ میں آ جائیے. بہت چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. کائنات کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ہماری زندگی کا جو وقت گزر رہا ہے اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی مل سکتی ہیں، بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں. ہمارے اپنے گھر کے اندر، ہمارے دوستوں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے کالج میں، لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی سیکھنے کو. تو نئی چیز سیکھیے، ہر روز سیکھیے، ہر ہفتے سیکھیے، ہر مہینے کوشش کیجیے اپنی زندگی میں کچھ نیا سیکھنے کی. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یوٹیوب پر آپ بات کر رہا ہوں. آج سے 6 مہینے پہلے میں ایسا نہیں تھا. میں نے اپنی زندگی میں ایک نئی چیز سیکھنے کی کوشش کی. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بولنے کی صلاحیت دی، میں نے اس سے کام لینا شروع کر دیا. تو اس طرح سے آپ بھی کسی نہ کسی نئی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور آگے بڑھیں. اس کے بعد جناب اگلا اصول کیا ہے؟ اگلا اصول یہ ہے ٹمارو نیور کم، کل کبھی نہیں آتا. اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یقین کریے کہ آپ کی یقین جانیے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. کل کبھی نہیں آتا. پورے ایک ہفتے سے جو ہے مجھے بجلی کے بل کا کچھ کام کرنا تھا، میں نہیں کر کے آیا اور میرے گھر پہ جو ہے وہ کے الیکٹرک والوں نے آ کے بجلی کاٹ دی. آپ ہنس رہے ہوں کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ میں نے نہیں حل کیا، آج کل پہ ٹالتا رہا. تو کے الیکٹرک آپ پتا کیسی کمپنی ہے، خطرناک کمپنی ہے. اور یہ خطرناک سمجھ لیجیے، اصولوں کی پابند ہے، تھوڑا سخت مزاج لوگ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا جناب کہ وہ آ گیا، بولا جی آپ نے یہ ایسا کیا، آپ کا بل یوں ہو گیا، لیٹ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو تو آپ کی بجلی ہم کاٹ کے جا رہے ہیں. وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ جو کام میں آج سے 5 دن پہلے کر سکتا تھا وہ میں 5 دن ٹال کے میں نے کل کے اوپر کیا، تو اس کا مجھے کیا نقصان ہوا. تو ہماری زندگی میں کل کبھی نہیں آتا. جو کام کرنا ہے آج ہی کر لیجئے. اس آسرے میں یا اس سوچ میں یا اس میں نہ رہی امید میں کہ میں بہت اچھا کر کے کام کروں گا، کل یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. سوچتے سوچتے میں آپ کی عمر آگے چل جائے گی یا آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. تو جو کام آج کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے اگلے اصول پہ جائے. اچھا بیسٹ ڈیل کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کام کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اچھے طریقے سے بنا دیے کہ اسے سنوار کے کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اس کو خلوص کے ساتھ مکمل کیجیے. بے دلی سے، بے دہانی سے یا پھر ایسا کریں مردہ دلی سے کام نہ کریں.
آپ خوش ہو کے کام کریں گے، خوش ہو کے اپنی جاب پہ جائیں گے، خوش ہو کے اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے کاروبار پہ وقت دیں گے، تو اس میں برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی، اور آپ کو خوشی بھی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ اصول ہم نے یاد کر لیا. آگے چلتے ہیں. اس کے آگے ایک اور چیز ہے، وہ ہے لرنر مائنڈ، سیکھنے والا ذہن. یہ پچھلے والے ایک ہمارے اصول سے ملتا جلتا ہے. وہ ایسا ہے کہ سب سے سیکھیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کر لیجیے، اپنی غلطی کو مان لیں. آپ سے غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں. اکڑ کر یا پھر ضد کر کے اپنے آپ کو ڈپریس کرنے سے بہتر ہے ہم اپنی غلطی کو مان لیں، اور جو ہمارے سے غلطی ہوئی اسے تسلیم کرتے ہوئے دوسرے سے معافی مانگ لیں، سیکھنے والے بنیں. یقین رکھیں کہ بہت ساری باتیں ایسے ہمیں جو دوسرے سکھا دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا اگر ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں. یہ ہمارا اصول ہو گیا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا. اس سے آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے جناب؟ وہ ہے ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کر لینا، اس کے مطابق بولڈ کر دینا، اپنے آپ کو اس کے مطابق برابر رکھنا. کیسے؟ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی آپ صحت مند ہوتے ہیں، کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ خدا نہ خواستہ مقروض بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں آپ اتنے اللہ کے فضل و کرم سے غنی ہو جائیں کہ آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. تو حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے رکھیں. بہت زیادہ ڈپریس ہو کر دل نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں. اپنے آپ کو نا امیدی سے، یاس سے اور اس چیز سے بچائیں، نیگیٹیوٹی سے بچائیں کہ جناب اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر اندھیرے سے نکلنے کی کوئی روشنی رکھی ہوتی ہے. ہر بند دروازے کے پیچھے کھلا دروازہ بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں سے امید کی کرن روشن ہوتی ہے. کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنے آپ کو موڑ رکھیں، اپنے آپ کو ایسا رکھیں کہ حالات کے مطابق ڈھال لیں. اس میں آپ کامیابی حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا وہ ہے ایکٹیو مائنڈ سیٹ ہے. ایکٹیو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے جناب؟ ایکٹیو مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر وقت کہیں نہ کہیں انوالو رکھتا ہے. اس کا ذہن، ہمارا ذہن ایسا ہے کہ اسے اگر ہم کام میں لگا کے رکھیں گے تو یہ چلتا رہے گا. اگر ہم ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، اس کو کوئی کام میں نہیں لگا کے رکھیں گے، اس سے زنگ لگ جاتا ہے اور مایوسی کے خیال آتے ہیں. ایک مثل بہت مشہور ہے کہ خالی آدمی کا جو گھر ہے، دماغ ہے، وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. ایسے ہم نے سنا ہے. خالی آدمی کا دماغ شیطان کا گھر کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے برین کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیتا ہے، کوئی کام کرنے کا نہیں کہتا ہے، تو فالتو خیالات اس کے ذہن میں آ کر اسے ایسی طرف لے جاتے ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو کریٹو مائنڈ رکھیں، بنانے والا ذہن رکھیں. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھیں جہاں پر کچھ نہ کچھ پازیٹیو کام ہو رہا ہو. آپ کسی این جی او میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، کسی خدمت والے کام میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. اپنے گھر کے آس پاس جو بے سہارا لوگ ہیں، دکھی لوگ ہیں، ان کے بھی کام آ سکتے ہیں، اور بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. اگلا اصول کیا ہے زندگی میں حاصل کرنے کا کامیابی؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب کامیاب لوگوں کے حالات زندگی کو پڑھنا. اس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو اسٹڈی کرنا ہے، ان کی ہسٹری کی اسٹڈی کرے کہ بڑے لوگوں نے اپنی لائف کیسے گزاری، وہ لوگ کیسے آگے بڑھے. دنیا میں جو بڑے بڑے کامیاب لوگ تھے ان کے پیچھے کیا چیز تھی جو وہ کامیابی حاصل کی انہوں نے. اس وقت آپ کو دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ آئی ٹی انڈسٹریز ہے، بڑے بڑے ممالک کے جو بزنس مین ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہاں سے اٹھے. وہ چھوٹی سے جگہ سے اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. انہوں نے کیا ایسا کیا کہ وہ اوپر آگے چھا گئے. انہوں نے کیا ایسے کام کیے کہ وہ کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنے ذہن کو کس طرف لگایا، کتنی خوشی حاصل کی، دینے والے بنے، کیا خیرات کیا انہوں نے، کیا انہوں نے حاصل کیا، کتنی مشقت میں ڈالا اپنے آپ کو. اس کو پڑھنے سے آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہوں کہ آپ کو کچھ کرنے کا حوصلہ ملے گا. تو اچھے لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی لائف کو پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے آن لائن پڑھیں یا کتابوں سے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. سب سے اچھی بات تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو یا پچھلے پیغمبروں کی لائف کو پڑھیں. آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام نے کس طرح سے کامیابی حاصل کی، مشکلات سے کس طرح سے مقابلہ کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مشکل کاموں میں گزر گئی، ٹینشن میں گزر گئی، مصیبت میں، یا پھر ایک طرح سے سمجھ لیں آزمائش میں گزر گئی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام نو انسانی کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اتنے مصائب میں گزارنے کے بعد پیغام پہنچا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو امتی ہیں وہ بھی تو کوشش کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر مشکلات آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں
ایک وقت مشکل آ گیا تو آپ ان کامیاب لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کیسے کیسے مشکل وقت گزارا اور پھر آگے بڑھ کے ماشاءاللہ کامیابی بھی حاصل کی. تو آپ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب لوگوں کی دوسری زندگی کو بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. اس کے بعد کیا ہے، آگے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے. تو اپنے حوصلے کو نہیں ہارنا، اپنی ہمت کو رکھنا ہے قائم. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ایک اصول ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے میکنگ اسکلز. کہہ رہے ہیں یوں سمجھ لیں، ایسے ایسے کام کریں جو اسکلز کو سیکھیں، یعنی کوئی ایسا کام کریں کہ جو دوسرے آپ کی اس کام کی داد دینے کے لیے کامیاب کا وہ ہو جائیں، مجبور ہو جائیں کہ یار اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے. وہ ہے. اس کے علاوہ لیڈ پیپل، لوگوں کی مدد کریں، لیڈرشپ کریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا تو آپ قائد کا کردار ادا کریں، کسی لیڈر کا کردار ادا کریں، یعنی ایک گروپ کی قیادت کریں. 4 لوگ اگر آج نہیں جانتے کوئی بات تو ان کو سکھائیں. سکھانے سے، بانٹنے سے علم کم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو بانٹنے والے بنیں، سکھانے والے بنیں. ٹھیک ہے جی، یہ زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور ہے، بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے شکر گزاری. شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند کرتا ہے جو کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اس طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے. ٹھیک ہے نا، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے. دنیا میں جو قومیں اس وقت ترقی یافتہ ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ اپنا بجٹ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کرتی ہیں، تو غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتی ہیں. بجائے بھلے وہ کیسے بھی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے شکر کو اپنا شعار بنا لیا ہے، وہ کامیاب ہو گئے. اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آپ کو نعمتیں اللہ کی اور ملیں گی. تو شکر گزاری کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور کامیابی حاصل کیجیے. آگے چلیں جناب. جو ہمارے پاس آگے ہے وہ ہے بی تھینکفل. اسی کا ایک حصہ ہے. کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کریں، تھوڑی سی مدد کریں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی اپنے سے چھوٹے شخص کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اپنے چھوٹے بھائی کو ہی آپ نے اگر ہیلپ کر دی، اپنے پڑوسی کی ہیلپ کر دی، اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کر دی، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ نے ان تک پہنچا دیا، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی مدد ہو، تو یہ بھی اللہ کے شکر میں آتا ہے. تو جناب یہ جو شکر گزاری ہے یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے آگے بڑھنے کا. تو ہم نے اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ چھوٹی چھوٹی اہم ترین چیزیں پیش کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ینگ بوائے ہیں، ینگ گرلز ہیں، تو آپ حوصلہ نہ ہاریں، دوسری طرف سے مدد لیں. جہاں سے مدد مل سکتی ہو، جہاں سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہو، وہاں سے آپ ہیلپ کیجیے. مایوسی کا شکار نہ ہو. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ نے ان چھوٹے چھوٹے اصولوں پر عمل کیا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کامیابی حاصل کریں. ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے بھی محتاج ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. تو ان چھوٹے چھوٹے اصولوں پر عمل کر کے ہم اور آپ اپنی لائف کو کامیاب کر سکتے ہیں، اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. سبسکرائب کرنے پر آپ کو ایسی ویڈیو اور بھی مل سکتی ہے، چاہے وہ صحت کے موضوع پر ہوں یا آگے بڑھنے کے موضوع پر. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو صحت مند رکھے، خوش رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کوشش کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.